کہ آپ ان سے پوچھیں بھائی آپ مجھے بات کہہ رہے ہیں، میں اس کے یہ فیکٹس آئیں گے جو پازیٹیو ہوں گے، جو میں ہیلپ کریں گے پروگرام میں. اس سے پہلے بھی امنسٹیز ہوتی رہی ہیں، کبھی ایسی بات نہیں ہوئی، آج کیسے ہو گئی ہے؟ تو یہ ان سے آپ کو انگیج کرنا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں. جو پازیٹیو نوٹ پہ یہ بات ہے کہ انگیجمنٹ از دیئر، لیکن آپ کو ان سے بات کرنی ہوگی کہ کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ڈار صاحب نے تو فرما دیا نا کہ یہ جیو پالیٹکس ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کریں. آپ کی کیا سوچ ہے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کریں آئی ایم ایف؟ آئی ایم آسکنگ یو ناؤ یور اوپینین. دیکھیں میرا اوپینین میں ڈار صاحب نے بیان دیا ہے، میں اس کو شاہد کیا خاقان اوپینین صاحب یو آر بھئی ایک ادارہ آپ کی مدد کرنے آیا ہے. ادارہ آپ اس کے پاس گئے، وہ آپ کے پاس نہیں آتا، آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں. تو جب آپ اگر ڈیفالٹ کر جائیں گے، یہ آئی ایم ایف کا بھی فیلئر ہوتا ہے. یہ صرف ہمارا فیلئر نہیں ہوگا اگر ہم ڈیفالٹ کر جائیں، یہ ان کا بھی فیلئر ہوتا ہے. ان سے لوگوں نے کمفرٹ لی ہوتی ہے، یہ ان کی اوور سائڈ کا فیلئر ہوگا اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہم نے آپ کے اس میں دیکھی ہیں اس کو درست کر دیں. انہوں نے 3-4 ہیں بڑی اسپیسیفک باتیں کی ہیں بجٹ کے بارے میں، ان کو درست کر دیں، ان سے بات کر لیں، ان کو انگیج رکھیں. تو آپ کا میرے خیال ہے یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پبلک لے گئے، ہم بھی پبلک لے گئے. یہ ڈیبیٹ ٹی وی پر نہیں ہونی چاہیے، یہ بیانوں میں نہیں ہونی چاہیے. ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں. جب اتنا پریشر پڑ رہا ہے گورنمنٹ پہ، اور گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو مہنگائی بھی ہوئی ہے، ڈار صاحب نے ہمارے شو میں کہا جو مہنگائی ہوئی ہے، جو اتنا بحران پیدا ہوا ہے، جو عام شخص پر اتنا بوجھ ہے، انہوں نے کہا 50-60% اس کے قصوروار آئی ایم ایف ہے. یہ میں اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتا. نہیں، آپ کا تجزیہ کیا بھائی؟ نہیں، تجزیہ میرا نہیں ہے. میں تو اپنی پارٹی کے فائنانس منسٹر کے بیان پر تجزیہ تو نہیں کر سکتا نا. انہوں نے کر دیا، بس وہی ہے، جماعت کا وہی موقف ہے. اچھا، آپ کا بھی وہی موقف؟ نہیں، میرا وہ نہ ہو یا نہ ہو، جماعت کا موقف. آپ سے میں پوچھ رہی ہوں، بھائی آپ مجھ سے پوچھتی ہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے بیان کر دیا آپ جب جا کے سیمینار میں تقریریں کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہو، آپ کے یہ تو نہیں کہتے میں پرائم منسٹر کا موقف بتا رہا ہوں، آپ اپنا موقف بتا رہے ہیں، تو یہاں کیوں شرما رہے ہیں؟ نہیں، شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ وہاں بھی تو کرتے ہیں نا. میں اس جماعت کا حصہ ہوں. اگر میں نے کوئی بات کرنی ہو بجٹ پر تو میں اسمبلی میں کروں گا. نہیں، آپ سیمینار میں کرتے ہیں. میں سیمینار میں بالکل نہیں. سیمینار میں آپ بہت بات کبھی نہیں کی ہے. اسی لیے ڈار صاحب کہتے ہیں وہ تو انہوں نے 3-4 مرتبہ کہا ہے آپ کے فورم میں، کہتے ہیں یہ پارٹ آف دا سولوشن نہیں، یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے. پتہ نہیں کیوں. میں دیکھیں وہ ان کی رائے ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا فائنانس منسٹر ایک بات کرتا ہے، میں اس کی نفی کیسے کروں گا؟ ان کے پاس نالج زیادہ ہے مجھ سے. مجھے اسپیسیفک نالج نہیں ہے کہ کیا نیگوشیشن ہو رہی ہیں. آپ سوال کرتی ہیں، میں جنرل جواب دے دیتا ہوں کہ ہاں جی ایسے ہونا چاہیے. لیکن شاید خاقان عباسی صاحب، اچھا آپ کیا مجھ سے سننا چاہتی ہیں؟ نہیں، مجھے کوئی شوق نہیں، اور نہ آپ کی باتوں سے ہماری ہیڈ لائن بنے گی. ہم تو چاہتے ہیں لوگوں کو سمجھ آئے آپ کی سوچ کیا ہے. آخر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے. ایک سیکنڈ شاید صاحب، ناؤ لیٹس بی کلیئر. آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ مفتاح صاحب وغیرہ، کہ آپ کے پاس کچھ اور بہتر بتانے کو ہے، اس لیے آپ نے اپنا پلیٹ فارم بنائے، اس لیے آپ جگہ جگہ لیکچر دے رہے ہیں. اسی اسپرٹ میں ہم آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یہ دس از ناٹ اے جوک. میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں نے ساری اسپیسیفکس بتا دی ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈائلاگ پبلک میں نہیں ہوتا، یہ نیگوشیشن ٹیبل پہ ہوتا ہے. اس کو وہیں رہنے دیں. پبلک میں جتنا لے کے جائیں گے اور انتشار آتا ہے. یہ بالکل فیئر کامنٹ ہے. ناظرین، یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ شاید خاقان بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی جو ہے جہاں کی پبلک میں بات لائی جا رہی ہے آئی ایم ایف کی، ہی نہیں ہے. بٹ فی الحال گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ معاملات کا بگاڑ جو ہے اکارڈنگ ٹو دا فائنانس منسٹر، ان کا تعلق آئی ایم ایف کے طریقہ کار سے ہے، تو اس لیے وہ پبلک میں لے کے آ رہے ہیں. بہرحال چلیں، یہ تو بات ادھر تک مکمل ہو گئی. اب وہی بات بار بار اٹھے گی شاید خاقان بھائی صاحب کہ کیا کیا جائے ڈیفالٹ سے بچنے کو. آپ کہہ رہے ہیں میجر ریفارمز ہو. آن اے سیریس نوٹ بتائیں کیا کرے. پبلک تو بڑی کنفیوزڈ ہے، کیونکہ کسی دن آپ کا ڈالر کہیں پہنچتا ہے، کسی دن کہیں پہنچتا ہے، کسی دن ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے، کسی دن دوسرے. اور جو انسان عام ہے، کچھ کی تو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں 30% اور 35%، باقی لوگوں کا کیا بن رہا ہے اس ملک میں؟ یہی تو سوال ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ آپ یہ پوچھ رہی ہیں نا. جی آپ ہی سے. جی اس کا جواب
اس بات کا احساس ہے جو ہم ری امیجننگ پاکستان میں یہی بات کرتے ہیں. ہم نہ کسی پر تنقید کرتے ہیں نہ کسی کی تائید کرتے ہیں, ہم ملک کے معاملات کی بات کرتے ہیں. آپ جب تک دنیا کو یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم اکٹھے ہیں, ہم اس ملک کے پرابلم کو سمجھتے ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ اس کے حل ہیں, جب تک یہ نہیں بتا سکیں گے, اور یہ ریفارم آپ کو کرنا ہے, یہ باہر سے آ کے کوئی نہیں کرے گا, آپ نے ہی کرنا ہے, یہ آپ کا ملک ہے. دوسرے ممالک آپ سے کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو آپ کا راستہ ہے یہ درست نہیں ہے, آپ ریفارم کریں, آپ اپنی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو ٹھیک کریں, آپ ٹیکس کے بیس کو بڑھائیں, آپ اپنے غیر ضروری خرچات کو کم کریں, آپ بجلی کے لاسز کو ختم کریں. یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں, آپ خود کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ پرابلم آپ کا آ گیا ہے. آپ کیوں نہیں ریفارم کا ایجنڈا کرتے؟ $400 ملین پی آئی کا لاس ہو گیا. یہ آپ خود دیکھ لیں نا, 2-3 پتہ نہیں کتنے 100 ارب آپ کے بجلی کے سسٹم کا لاس ہے. آخر کوئی کوشش ہوگی کہ اس کو ختم کیا جائے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں سارے یہ بات کہ کراچی میں الیکشن میئر کا ٹھیک, میئر کا الیکشن میں ہم نے صحیح نہیں کرا سکے تو جنرل الیکشن کیا کرائیں گے؟ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ ایک میئر کا الیکشن جس میں لوگ سامنے آ کر 600-700 آدمی ووٹ ڈالتا ہے, اس کے اندر چوری ہو گئی ہے, تو پھر باقی کیا بچے گا؟ پھر آپ جنرل الیکشن پر کیا آپ کریں گے؟ یہ بڑے, جب دیکھیں جب آپ کے نظام میں ہی صلاحیت نہ رہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں نظام میں صلاحیت نہیں ہے. آج ملک کی ہر جماعت پچھلے 2 سال اقتدار میں رہی ہے, کیا ان کو مسائل کا علم نہیں ہے؟ کیا ان کو ریفارم کی ضرورت کا علم نہیں ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کر سکتے, حکومتیں چھوڑ دیں, پھر چھوڑے الیکشن کو. پھر مجھے میں یہ کہتا ہوں, میں سوچ ہی نظر نہیں آتی, کسی کی فکر ہی نہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے $40 ارب کے قریب ریزروز ہیں. ان کو نظر آیا کہ ہماری آگے خرابی ہوگی, انہوں نے امپورٹس میں کمی کرنی شروع کر دی, انہوں نے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی, انہوں نے ریشننگ شروع کر دی. ذمہ دار ملک اس طرح بیہیو کرتے ہیں. آپ $3 ارب پہ, اور باتیں جو ہے آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی $150 ارب پڑا ہوا ہے. اس بات کا احساس کریں, یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اس کا احساس صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ اپوزیشن کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے ججوں کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے فوج کی ذمہ داری بھی ہے, یہ اس ملک کے نائب کے چیئرمین کی ذمہ داری بھی ہے. جس ملک میں آپ کو نظر آتا ہو کہ یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا, کوئی افسر فیصلہ نہیں کرے گا, روز مرہ کی بنیاد پر افسر آپ کے منہ پہ کہتے ہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے جیل نہیں جانا, میں نے سمری نہیں بنانی. اب بھی یہی ہے, اب پہلے سے زیادہ ہے, کیونکہ اب تجربہ ہو گیا ہے کہ نیب کرتا کیا افسروں کے ساتھ. تو اب پھر بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے نیب کا. 4 امینڈمنٹس آپ نے کیے, کیس وہیں پڑے ہوئے ہیں. آدمی میرا اس ہفتے 2 پیشیاں میرے کیس کی ہوئی ہیں, نہ کیس کا سیر ہے نہ پیر ہے. ہم پہ الزام یہ ہے کہ 48 ارب کا نقصان, ہم نے کہا کرپشن کیا نہیں, جو کرپشن نہیں ہے, آپ نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور 48 ارب کا نقصان ہو گیا ہے, جس میں سے 22 ارب ہو گیا اور ابھی 26 ارب باقی ہے. تو میں نے کہا پھر اس کو معاہدے کو کینسل کر دے, وہ 26 ارب تو بچا لینا. 6 وٹنس حکومت لے کر آئی, سب نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ملک کا اگر ہزاروں ارب نہیں تو سینکڑوں ارب کا فائدہ ہو چکا ہے. حکومت لے گیا وٹنس, حکومت کی وٹنس ہے, میرا تو کوئی وٹنس نہیں ہے نا, الزام حکومت نے لگایا ہے, کیس چل رہا ہے. تو آج اگر نیب کے نئے چیئرمین آئے ہیں, میں اسے کہتا ہوں یار ہمارا کیس چلائے نا. میں تو روز کہتا ہوں کیس چلاؤ یار, کیوں گھبراتے ہو؟ کیمرے لگاؤ, لوگوں کو دکھاؤ کیا یہاں کون سا ہم نے جرم کر دیا ہے. دنیا کا سب سے کامیاب LNG کا ٹرمینل ہے, سب سے سستا ہے, کیس چل رہے ہیں. تو جس آدمی نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس ملک کا سب سے بڑا ٹیکس پیئر ہے, اس ملک کا سب سے بڑا انویسٹر ہے. آپ نے اس کے بیٹے اور اس کو دونوں کو مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے. وہ کسی بینک سے لون لینے جائے گا, انویسٹمنٹ کرنے جائے گا, لوگ دیکھیں گے گوگل پہ, کہتے تم تو یار 48 ارب کو چوری کر, یہ جو لاہور والے کیا نام ہے جو بھی ہیں, ہاں جی, آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہے. آپ نے اس ملک میں جو لوگ
انویسٹ کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، ان کو مجرم بنا کر پیش کرتے ہیں.